اس پس منظر میں ہندوستان پر ایک بدشگون خاموشی مسلط تھی۔ دولت خانے کے مطلع زینے کے مرمری سیڑھیوں کے کشمیری قالینوں پر حکیم ماہم اپنے بوڑھے سبک قدم رکھتے اور سیاہ ریشمی چوغے کے گھیردار دامن لہراتے اترے۔ خواجہ سراؤں کی ننگی تلواروں کی صفوں کو چیرتے دیوان عام کی طرف چلے۔ سونے چاندی کے گرز سنبھالے ہوئے گرز برداروں نے اس کو راستہ دے دیا۔ دارا گلابوں کے چمن میں ٹہل رہا تھا، شیرازی کبوتروں کے پرے زرکار مرمری نہر میں غسل کر رہے تھے، پالتو افریقی شیروں کا جوڑا داہنے بائیں چل رہا تھا۔ حکیم ماہم تسلیم کو جھک گئے۔ شیروں کو برق اندازوں نے سنبھال لیا۔ حکیم ماہم نے گزارش کی، صاحب عالم کو مبارک ہو۔ ذل اللہ نے آنکھیں کھولیں، تبسم فرمایا اور آپ کو باریاب کیے جانے کا مژدہ دیا۔ دارا نے جواب میں گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر حکیم کی کانپتی ہتھیلیوں کے پیالے میں ڈال دیا اور خود آداب شہزادگی کے خلاف تقریباً دوڑتا ہوا چلا۔ زمین بوس ہوتے ہوئے چیلوں، خادموں، خواجہ سراؤں اور حاجیوں کے سلاموں سے بے نیاز دولت خانہ شاہی میں داخل ہو گیا۔ ذل اللہ اونچے تکیے سے پشت لگائے لیٹے تھے، ستے ہوئے چہرے سے نقاہت برس رہی تھی۔ سیاہ اطلس میں ملبوس، بازوؤں پر جواہر نگار جوشن ڈھیلے ہو گئے تھے۔ دو کنیزیں سونے کی طرح زرد تلوں پر مخمل کی گدیوں سے جھاوا کر رہی تھیں۔ جہاں آرا بستر شاہی کے برابر جڑاؤں موڈے پر بیٹھی شہنشاہ کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سہلا رہی تھیں۔ شہنشاہ نے آنکھیں کھولیں تو دارا شاہی پلنگ کا طواف کر رہا تھا۔ تبسم کی ہلکی دھندلی سی لکیر لبوں پر رینگ گئی۔ دارا نے سر جھکایا تو جواہرات کے بوجھ سے کانپتا ہاتھ سر پر لرزتا رہا۔ پھر مغربی در کا گوہر نگار پردہ ہٹ گیا۔ پری پیکر اور ستارہ لباس کنیزوں کی قطار طلائی سرپوشوں سے ڈھکے ہوئے طباق سروں پر اٹھائے ہوئے حاضر ہوئیں۔ بادشاہ بیگم جہاں آرا نے دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کا ہاتھ تھام لیا اور اشرفیوں کی گنگا جمنی پھولوں اور روپیوں سے بھرے ہوئے صدقے کے طباقوں سے چھلا دیا۔ دارا نے خواجہ سرا فہیم کو گردن موڑ کر دیکھا اور حکم دیا، داروغے چاندنی خانہ کو فرمان دو کہ آج کی رات چراغاں کیا جائے۔ دارا کی آواز مسرت اور جوش سے بھاری تھی۔ شہنشاہ نے شیریں ناگواری سے ابرو سمیٹ لیے اور آہستہ سے فرمایا، عجلت، اس قدر عجلت۔ خوشگوار شام کا گلابی آنچل لہراتے ہی چاندنی خانے کا تمام کارخانہ حرکت میں آ گیا۔ وہ جھاڑ آتشی پھولوں سے چمکنے لگے جن میں بیک وقت 800 پیالے روشن ہوتے تھے۔ وہ فانوس فروزہ ہو گئے جن میں سینکڑوں شمعیں ایک ساتھ جلنے لگتی تھیں۔ روشنی کے گلاسوں، چوکیوں اور پھاٹکوں نے لال قلعے کے در و دیوار میں دن کی دوپہر کو قید کر دیا تھا۔ بہت سی کنیزیں حاضر تھیں، ان کے جسم روپہلے اور سنہرے غازے سے رنگے ہوئے تھے، سروں پر تشت جمے ہوئے تھے جن میں بھاری بھاری کافوری شمعیں منور تھیں۔ اوپر اٹھے ہوئے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی تشتری میں شمع جل رہی تھی، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کمر کے پہلو میں تھی، اس پر بھی ایک شمع فروزہ تھی۔ جب صاحب عالم کی آمد کا غلغلہ ہوا تو یہ کنیزیں بے مثل رقاصاؤں کی طرح رقص کرتی ہوئی حضور میں آئیں۔ دارا ان کے قدموں کی چلت پھرت کو دیکھتا رہا، وہ بے محابہ ناچتی رہیں۔ پھر خواجہ سرا یاقوت سرخ ریشمی چوغے کے کامدار دامنوں کو پھڑپھڑاتا ہوا کنیزوں کی قطاروں کو چیرتا حضور میں آیا، جلدی جلدی کورنش کی رسم ادا کی اور سانس روک کر بولا، رائے رایا دیوانے کل باریابی کی اجازت چاہتے ہیں، پیش کرو۔ وہ الٹے پیروں واپس ہوا۔ دارا کنیزوں کو رقص کرتا چھوڑ کر دیوان خاص کی طرف چلا۔ تخت طاؤس کا سامنا ہوتے ہی تسلیم کے لیے جھک گیا اور مؤدب قدموں سے چلتا ہوا اپنے سنہرے تخت پر بیٹھ گیا۔ شاہی گرز برداروں اور شمشیر زنوں کی جو جماعت دیوان خاص میں ہر وقت حاضر رہتی تھی، اپنی جگہ مستعد ہو گئی۔ پہلو کے محراب سے وہ ترازو نظر آ رہا تھا جو مغلوں کے انصاف کی علامت تھا۔ اس کے دونوں طرف شاہجہاں کے وہ مشہور علم کھڑے تھے جن کے سبز فریروں پر سورج بنا تھا۔
گرز برداروں کی دوہری قطاروں کے درمیان رائے رایا آ رہے تھے، بیچ میں سے تقسیم سفید داڑھی کانوں تک چڑھی ہوئی تھی، گوہر نگار مندیل سے نکلے ہوئے چاندی کے گیسو مونچھوں کی سفید نوکوں کے سامنے سہمے پڑے تھے، جواہر نگار پٹکے میں تلوار لگی تھی جو مخمل پوش سیڑھیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ رائے رایا نے دارا کے تخت کے سامنے پہنچ کر کورنش ادا کی، ستونوں کے سامنے اور محرابوں کے نیچے ہجوم کیے ہوئے خدام کو دیکھا۔ دارا نے دیوان خاص کے محتمم ذوالفقار بیگ کو ہاتھ کے اشارے سے تخلیے کا حکم دیا۔ پھر رائے رایا نے ہاتھ بات کر گزارش کی، چنار کے قلعہ دار سولت بیگ کا بیٹا حشمت بیگ 1000 سواروں کے ساتھ دارالخلافت میں حاضر ہوا ہے۔ فوراً پیشی ہوئی۔ اس نے بیان دیا کہ شہزادہ شجاع تاج پہن کر راج محل سے نکلا، راستے میں ممالک محروسہ کو زیر و زبر کرتا ہوا چنار کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ شہزادہ باغی ہو گیا ہے۔ اس نے تاج پہن کر خطبہ پڑھوا دیا اور سکہ۔ اور سولت بیگ بھاری توپ خانے اور 50,000 سواروں کا مقابلہ نہ کر سکا اور قلعہ حوالے کر دیا۔ اب وہ الہ آباد کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ رائے کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا اور دارا کو اس سے زیادہ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ دیر تک اسی طرح دو زانو بیٹھا سوچتا رہا۔ زانو پر رکھے ہاتھوں کی انگلیاں حرکت کرتیں تو انگوٹھیاں تڑپ جاتیں۔ پھر رائے نے سنا، حاکم الہ آباد کو لکھا جائے کہ آگے بڑھ کر تمام گھاٹوں اور راستوں کو بند کر دے اور فیصلہ کل لڑائی کے لیے شاہی لشکر کا انتظار کرے۔ رائے نے سر جھکا دیا۔ حشمت بیگ کو حراست میں لے لیا جائے، دربار میں باغی شہزادے کے حاضر وکیلوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ دارا نے ہاتھ مسند پر رکھ لیے۔ رائے رایا اس اشارے کو حکم جان کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دارا اٹھا، بھاری بھاری قدم رکھتا نہر بہشت کے کنارے کنارے چلتا ہوا دولت خانہ خاص میں آ گیا۔ طلائی دروازے کے پردے کے پاس کھڑی ہوئی کنیزیں اشارہ ملتے ہی آگے بڑھیں۔ بادشاہ بیگم، جہاں آرا بیگم باہر نکلیں۔ جشن چراغاں میں شرکت کے لیے انہوں نے لباس فاخرہ پہنا تھا۔ گلابی قبا کے دامنوں، آستینوں اور شمسوں پر زمرد جڑے تھے۔ دوپٹے کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے موتی ٹکے تھے۔ چہرے پر رونق کا غازہ ملا تھا۔ ہونٹ تبسم سے سرخ تھے، لیکن دارا کا چہرہ دیکھ کر چونک پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اس صحن میں آ گئیں جہاں روشنیوں کا طوفان مدھم تھا اور نغموں کی آواز جھجکتی ہوئی آ رہی تھی۔ دارا نے آہستہ آہستہ وہ خبر سنا دی جسے سننے کے لیے تمام ہندوستان میں کوئی تیار نہ تھا۔ جہاں آرا بیگم کے ساتھ دارا شکوہ بھی اندر داخل ہوا۔ شاہ جہاں کی بیمار نظروں نے دارا شکوہ بابا اور بیگم صاحب کے سوچتے ہوئے لمبے چہروں پر تردد اور پریشانی کی لرزتی پرچھائیاں دیکھ لیں۔ وہ اونچے تکیے پر سر رکھے نقاہت کے بوجھ سے دبے دراز تھے، سجور کی چادر سے نکلے ہوئے ہاتھ کو جنبش تھی۔ بیگم صاحبہ آگے بڑھ کر گھٹنوں پر کھڑی ہو گئیں۔ دارا اسی طرح شاہی پلنگ کے سنہرے پائے کے پاس کھڑا رہا۔ ذل سبحانی نے ابرو کے اشاروں سے سوالات کیے، لیکن جوابات میں بیگم صاحب ان کے نحیف ہاتھوں کو ہاتھ میں لیے سہلاتی رہیں۔ حکم پر کنیزوں نے ان کے شانوں کو سہارا دے کر اٹھایا، گردن کے نیچے ایک اور تکیہ لگا دیا۔ اب جہاں آرا کی نظروں نے دارا شکوہ کی اجازت لی۔ شاہ جہاں نے تھرتھراتی آواز میں مغل شہنشاہ کی قاہرانہ جبروت کے ساتھ حکم دیا۔ جہاں آرا نے کنیزوں کو باہر نکال کر گوش گزار کیا۔ بنگال سے پرچہ لگا ہے کہ شہزادہ شجاع راج محل سے نکل کر چنار کے حلقے میں داخل ہو گیا ہے۔ شجاع؟ شہنشاہ کے بوڑھے چہرے کے خوابیدہ خطوط چونک کر بیدار ہو گئے، ابرو پر شکن پڑ گئی، کونیاں مسرت پر گاڑ دیں اور بدلی ہوئی طاقتور آواز میں حکم دیا، تفصیل بیان کرو۔ جہاں آرا نے ایک بار پھر دارا کا رخ دیکھا اور عرض کیا، شجاع نے راج محل میں تاج پہن لیا، خطبہ پڑھا دیا، سکہ ڈھال لیا، امراء میں منصب تقسیم کیے اور چنار کے قلعے پر دھاوا کیا۔ قلعے دار 50,000 سواروں اور بھاری توپ خانے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ قلعہ شہزادہ شجاع نہیں، باغی نے لے لیا۔ شجاع کو شہزادہ کہنا شہزادگی کی توہین ہے۔ آواز کی تندی اور غضب کے اظہار نے ان کو تھکا دیا تھا۔
وہ آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہے تھے، لیکن ذہن چاقو چوبند تھا۔ سیاسی بصیرت معاملے کی نزاکت سمجھ رہی تھی، دور اندیشی دیکھ رہی تھی کہ اورنگزیب کا بیٹا شجاع کی بیٹی سے منسوب ہے۔ اس تعلق نے دونوں شہزادوں کو دارا کے خلاف متحد کر دیا۔ مراد شاہجہاں آباد سے دور اور دکن سے نزدیک ہے۔ قرین قیاس ہے کہ اورنگزیب کے اشارے ہی پر شجاع نے یہ حرکت کی ہو سکتا ہے کہ اب مراد گجرات سے جنبش کرے اور جب دربار کی طاقت تقسیم ہو چکے تب اورنگزیب دکن سے خروج کرے۔ اور دکن؟ دارا سے سوال ہوا۔ آخری پرچہ لگنے تک دکن اور گجرات میں امن تھا۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر ارشاد ہوا، لشکر کو کمر بندی کا حکم دیا جائے اور صبح خاص سپہ سالاروں کو طلب کیا جائے۔ دارا نے سر جھکا دیا۔ جاؤ، وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ ساری رات وزارت عظمیٰ کے دفاتر کھلے رہے، سوار اور پیادے دوڑتے رہے، توپ خانے کے کارخانے ہتھیاروں کی گڑگڑاہٹ اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے گونجتے رہے۔ تمام شہر نیم بیدار رہا، دروازوں کی آنکھیں اور دیواروں کے کان سب سرگوشیاں کرتے رہے۔ نماز فجر کے بعد داروغے بے اطاعت حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے ہفتوں کے بعد لباس فاخرہ زیب تن فرما کر جواہرات خاص پہنے، تاج شاہی سر پر رکھا اور دولت خانہ خاص کے شہنشین میں الماس کے تخت پر جلوس کیا۔ کمزوری کے باوجود آداب شہنشاہی کا لحاظ فرماتے ہوئے دو زانو بیٹھ کر اونچی مسند سے پشت لگا لی۔ گرز بردار، چیلے، خدام، خواجہ سرا، خاص بردار اور منصبدار اپنی اپنی جگہوں پر ایستادہ تھے۔ پھر دارا شکوہ باریاب ہوا۔ اس کے بعد شہزادہ سلیمان شکوہ، مرزا مہاراجہ جے سنگھ اور دلیر خاں مجرے کو پیش ہوئے۔ نظریں قبول ہوئیں، خلعتیں عطا کی گئیں۔ تخت کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے نوعمر و نوخیز شہزادے سلیمان شکوہ پر نگاہ اٹھی۔ اب بیمار بوڑھے شہنشاہ کے بجائے اس خرم کی آواز بلند تھی جس کے علم دیکھ کر ہی عہد جہانگیری کے بڑے بڑے باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ماں بدولت نے باغیوں کی تعداد کو کبھی قابل اعتنا نہیں جانا۔ 22,000 لشکر شاہی کی قاہرانہ آمد کا غلغلہ سنتے ہی 50,000 باغی میدان جنگ سے اس طرح نابود ہو جائیں گے جس طرح آندھی خس و خاشاک کو اڑا دیتی ہے۔ یہ مہم تم کو عطا کی گئی۔ شباب کے غضب اور خون میں شامل جلاوط سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونا چاہیے جو مغل شہزادوں کے شایان شان نہ ہو۔ امان مانگنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں سے چشم پوشی کی جائے، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں سے احتساب نہ کیا جائے۔ میدان جنگ میں مرزا راجہ اور خان قلعہ دلیر خاں کے مشوروں کا احترام کیا جائے۔ شہزادہ سلیمان جو گھٹنوں تک سر جھکائے ارشادات خسروی سماعت کر رہا تھا، اب سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مرزا راجہ عالم پناہ، تم سلیمان شکوہ سپہ سالار لشکر کے اتالیق مقرر کیے جاتے ہو۔ حکم دیا جاتا ہے کہ اس بدنصیب باغی کو زندہ یا مردہ ہمارے حضور میں پیش کرو۔ مرزا راجہ گھٹنوں تک سر جھکائے سلام کر رہا تھا کہ دلیر خاں کو حکم ملا۔ خان کو سلیمان شکوہ کے رکاب میں دیا جاتا ہے۔ دلیر خاں نے سر جھکا کر تعمیل حکم کا اقرار کیا اور اشارہ پاتے ہی مرزا راجہ جے سنگھ کے ساتھ الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ جب شہزادہ سلیمان نے کورنش کے لیے سر جھکایا تو شہنشاہ نے قریب آنے کا حکم دیا اور نوجوان سپہ سالار کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت کا ایسا جوش ہوا کہ شہنشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ دیر تک اسے سینے سے لگائے رہے، پھر پیشانی پر بوسہ دیا، فاتحہ پڑھا اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسوؤں سے بھیگی آواز میں دعا دی، بارے الہا اسے مظفر و منصور کر۔ دارا شکوہ اسی طرح دست بستہ کھڑا رہا۔ جب بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ذل سبحانی نے حکم دیا، جاؤ لشکر کو اپنی موجودگی میں رخصت کرو۔